نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزاريات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا الى الله تو دوڑو اللہ کی جانب انی لکم منہ نذیر مبین یقیناً میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑو انی لکم منہ نذیر مبین یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کر دینے کے لیے آیا ہوں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اسی طرح ہوتا آیا ہے یہ کہ ان سے پہلے نہیں آیا کسی بھی لوگوں کے پاس رسول مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے اتواصوا بہ کیا وہ وصیت کر کے گئے تھے یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آج وہی بات کہہ رہے ہیں کیا اگلوں نے وصیت کی ہوئی تھی انہیں بل ہم قوم طاغون لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہیں سرکش اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے فتول عنہم فما انت بملوم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کی طرف سے اپنی توجہ کو پھیر لیجئے یعنی وہ اگر اعراض کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں استہزاء کر رہے ہیں تمسخر کر رہے ہیں آپ کو شاعر ساحر مجنون معلم جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ ذرا اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے فتول عنہم فما انت بملوم آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے آپ دیکھیے جو لوگ سننا چاہتے ہوں سمجھنا چاہتے ہوں جاننا چاہتے ہوں ماننا چاہتے ہوں ان کی طرف توجہ مبذول فرمائیے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ تاہم آپ تذکیر کرتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے اس لیے کہ یہ تذکیر یہ یاد دہانی یہ نصیحت یہ تعلیم یہ تلقین یہ تبلیغ اگر ان کے حق میں مفید نہیں ہو رہی تو اہل ایمان کے حق میں مفید ہو رہی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے جو بھی نئی صورتیں نازل ہو رہی ہیں جو بھی اللہ کی طرف سے آپ مزید انہیں آیات سنا رہے ہیں اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اور ایزادگی ہو رہی ہے افزونی ہو رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی اس لیے کہ یہ تخلیق انسانی کی جو غایت ہے دیکھیے ایک سوال عام طور پر لوگ کیا کرتے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا تخلیق کی کا سبب کیا ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے فلسفیوں نے بھی جنہوں نے بھی کوشش کی ہے اس مسئلے میں کچھ غور و فکر کی بہرحال انہوں نے اپنی اپنی آراء دی ہیں کسی موقع پر وہ بات میں عرض کروں گا ان میں بھی ایک رائے ہے کہ جو وقی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ کہ غایت کیا ہے تم نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی تو اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے لیکن تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کس لیے پیدا کیے گئے ہو اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو زندگی بیکار جائے گی لہذا اصل شے یہ کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو لیکن وہ کیا ہے بندگی میں نے بارہا عرض کیا ہے اس کو تین حصوں میں سمجھیے کہ بندگی یا عبادت ایک ہے اطاعت حمتن اطاعت اور نمبر دو اس کی روح اطاعت وہ ہونی چاہیے محبت اللہ کی محبت غایت الحب ما غایت الذل والخضوع یہ ہے اصل عبادت باقی کچھ مراسم عبادت ہیں کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے قنوت ہے دس بستہ کھڑا ہونا ہے جھک کر کھڑے ہونا پھر سجدہ ہے رکوع ہے حمد کے ترانے ہیں نماز ہے جو بھی شکلیں ہیں یہ مراسم عبودیت ہے اصل عبادت کیا ہے ہمتن اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اب اس کے جو تقاضے ہیں اور موجودہ حالات میں ہم کیسے اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں کفر کا غلبہ ہے نظام تو ہر جگہ کافرانہ ہے یہاں بھی کافرانہ نظام ہے اسلامی نظام تو نہیں ہے نا ہم مسلمان ہیں انفرادی طور پر نظام تو کافرانہ ہے اب کیا کریں ہمارا زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے 10-15% میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں باقی ہماری پوری زندگی اجتماعی جو نظام ہے اس کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے تو اب اس کی کیا صورت ہو
تو الحمدللہ کہ پچھلے سال ایک خاص موقع پر جبکہ میں امریکہ میں رہا اور وہاں شاید 1.5 مہینے میں صرف ایک جگہ پر مجھے اردو میں تقریر کرنے کے لیے موقع ملا، تو اسی موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی، اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی وقت انشراح ہوتا ہے طبیعت میں، تو وہ تقریر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مؤثر اور بہت مفید ہے۔ اس کے کیسٹس موجود ہیں، وہ آپ لے کر سن سکتے ہیں، یہاں اس سے زیادہ گفتگو ہو نہیں سکتی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ اسی کو شیخ سعدی نے کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ چاہے اور آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، آپ نے ساری جو ہے اکتشافات کر لیے، ایجادات کر لی، بندگی نہیں ہے تو زندگی جو ہے بیکار گئی، ضائع ہو گئی۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی رزق کا طالب تو نہیں ہوں۔ وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائے پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تو اللہ خود ہے رزاق جو سب کو رزق دیتا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے، اسے کسی کی طرف سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، جب ڈول جو ہے پانی کا جب پوری طرح بھر جائے اسے کہتے ہیں ذنوب۔ یقیناً ان کافروں کے اور ان مشرکوں کے ڈول بھی بدعمالیوں کے، ان کے کفر و شرک کا ڈول بھر چکا ہے، جیسا کہ ان سے پہلے اصحابہم کے ساتھیوں کا ذنوب مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، تو اب یہ جلدی نہ کریں، ڈول بھر چکا ہے، کسی وقت کھینچ لیا جائے گا، اب اگر ذرا وقت اور دیا جا رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو ہلاکت اور خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ یہ جتنی 6 آیات ہیں، 5 آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں، اور یہ قرآن مجید کے مختلف مشکل مضامین میں سے ہے قسموں کا مفہوم معین کرنا۔ طور، قسم ہے طور کی، طور عام پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ پہاڑ جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کتاب مسطور، اور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے، میرا گمان یہ کہ یہاں مراد تورات ہی ہے، اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ قرآن مجید جو ہے قلب محمد پر نازل ہوا ہے، وہ کہیں اس طریقے سے کسی کتاب میں چھپی ہوئی لکھی ہوئی آپ نازل نہیں ہوئی، لیکن وہ تورات جو دی گئی تھی وہ تو ان تختیوں پر، پتھر کی تختیاں تھیں جن پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو دی گئی۔ کتاب مسطور فی رق منشور، کشادہ ورق میں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ تختیاں خوب کشادہ تھیں۔ اب یہ 3 تو ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے متعلق، کوہ طور پر انہیں مخاطبہ اور مکالمہ الہی سے وہ سرفراز فرمائے گئے، انہیں کتاب دی گئی کشادہ تختیوں میں۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی، اب اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ بیت اللہ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ ہر وقت آباد رہتا ہے، بھرا رہتا ہے، لوگ موجود رہتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بیت المعمور جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، بالکل اسی کعبے کے محاذات میں، اسی کی سمت میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ لیکن میری رائے یہی ہے، ان لوگوں، بعض لوگوں کی مفسرین کی بھی رائے ہے، مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے، یہ بیت المعمور ہے انسانوں سے آباد، اور قسم ہے آباد گھر کی، اس لیے کہ اگلی قسم جو ہے سے مناسبت رکھتی ہے وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور یہ آسمان جو ایک اونچے چھت کے مانند ہے، یہ دنیا ایک گھر کے مانند ہے جو آباد ہے، انسان آباد ہے، اور اس گھر کی چھت وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، آسمان ہے، اونچی چھت، والبحر المسجور، اور پھر اس میں سمندر ہے کہ جو ابلتا ہوا دریا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی اندر سے کوئی چیز اس کو جوش دلا رہی ہے۔ بہرحال ان قسموں کے بارے میں ایک سے زائد آراء ہو سکتی ہیں، اصل شے کیا ہے جس پر یہ قسم کھائی، یہ وہی ہے جو سورہ زاریات کی تھی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا،
اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفع کر سکے، روک سکے، ٹوک سکے، موڑ سکے، دور کر سکے۔ جب وہ عذاب آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے کہا سورہ شورى میں پڑھا ہے کہ اس دن سے پہلے ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ما لہ من دافع یوم تمور السماء مورا، جس روز کے آسمان کپ کپائے گا، لرزے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے چلا جاتا ہے، چل رہے ہوں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو خرابی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، کہ جو باتیں بنا رہے ہیں، خوش فعلیوں میں، خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کھیل رہے ہیں خوش گپیاں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو نسبت زوجیت، دونوں کی مقسم علیہ ایک ہی ہے۔ سورہ ذاریات کا مقسم علیہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور سورہ طور کا ان عذاب ربک لواقع ما لهم من دافع، ان دونوں میں جو مناسبت ہے، مشابہت ہے، وہ بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ قریب کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے وہاں نقشہ کھینچا گیا ویسے یہاں پر بھی ہے، لیکن وہاں جو ہے ہم انباء الرسل جو ہے ایک رکوع کے اندر کتنے رسولوں کا تذکرہ آ گیا، یہاں وہ انباء الرسل نہیں ملیں گے آپ کو، یہاں ساری جو ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی صدائی، اللہ کی صفات کاملہ۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے، یا آپ دیکھ نہیں رہے، یہ جو نظر آ رہی ہے یہ حقیقت ہے یا کوئی نظر بندی ہے؟ اصلوھا، اب داخل ہو جاؤ اس میں۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب تمہارے حق میں برابر ہے، خواہ صبر کرو خواہ نہ کرو، جزا فضا کرو، نالہ و شیون سے کام لو، چیخو پکارو، چلاؤ، کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں، خاموش ہو کر جھیلو۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے بدلے میں جو عمل کر کے تم لائے ہو۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً اللہ کے سے ڈرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے، وہ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، انجوائے کر رہے ہوں گے جو کچھ کے نعمتیں ان کو ان کے رب نے دی ہوں گی۔ وبقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو رچتا پچتا، تمہیں مبارک ہو یہ کھانا پینا، راس آئے تمہیں۔ بما کنتم تعملون، یہ ہے بدل اس کا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ بارہا میں اشارہ کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا یہی جائے گا یہ تمہارے اعمال ہیں، بندے یہی کہیں گے پروردگار نہیں یہ تیرا فضل ہے، ہم اس قابل نہ تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، بیٹھے ہوئے ہوں گے ان تختوں پر کے جو برابر برابر بچھے ہوں گے صفوں کے اندر۔ وزوجناہم بحور عین، ہم بیاہ دیں گے انہیں ان حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے۔ اور فرشتے بھی جو ہیں وہ جو استغفار کرتے ہیں تو اس کی استدعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اہل ایمان کی جو رشتہ دار ہیں، ان کے والدین میں سے، ان کی اولاد میں سے، جو بہرحال صالحین میں سے ہیں، پروردگار انہیں ان کے ساتھ لے آ، چاہے وہ کمتر درجے میں ہو اپنے عمل کے اعتبار سے، کمتر درجے کی جنت کے مستحق ہوئے ہوں، لیکن اب ان کے آپ ان کے برابر لے آ۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی نسل نے، ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کریں گے صاحب آپ اونچے درجے میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے اہل و عیال کے پاس تو نچلے درجے میں جائیے، نہیں، ان کا درجہ کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے گا کہ ہاں آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کے قریبی جو بھی ہیں، اگر وہ واقعتاً مومن تھے، وہ امتحان پاس کر چکے ہوں، تو چاہے 3rd ڈویژن میں پاس کیا ہے انہوں نے، پاس کر لیا ہے تو اب آپ کے ساتھ، اگر آپ 1st ڈویژن میں آئے ہوئے ہیں تو اللہ کر دے گا اپنے فضل سے انہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان جو کچھ اس نے کمائی کی ہوئی ہوگی اس کے عوض رہن ہوگا۔